گا، سفر تیرا ہوگا، بیان تیرا مولا کرے گا۔ وہ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ یا ایک نفیس نقطہ اور بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ جانے کا دعویٰ حضور نے بولیے نہیں کیا۔ اگر حضور کہتے نا میں خود گیا تو پھر سوال اٹھتا تھا کہ حضور جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اتنی جلدی اتنا طویل سفر طے کر کے آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ پھر قرہ زمہریر سے کیسے گزرے، قرہ نار سے کیسے گزرے؟ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ جب دعویٰ کیا نہیں تو یہاں یہ اعتراض ہوگا نہیں، یہاں یہ اعتراض ہوگا نہیں۔ اب دعویٰ کس نے کیا ہے بولیے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وہ اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے، اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی بولیے قادر ہے۔ سبحان کہہ کر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ لوگوں خیال نہ کرنا، سفر وہ کرا رہا ہے جو سبحان ہے، پاک ہے۔ اسریٰ بعبدہ، جسے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عبدہ کیوں فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا تھی، اس کا جان لینا بھی بے حد ضروری ہے۔ پہلی حکمت اس کی یہ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے معراج جو ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے، روحانی معراج حاصل نہیں ہوئی۔ روحانی معراج تو ہر وقت ہی حاصل تھی، روحانی معراج تو حضور کو ہر وقت ہی حاصل تھی۔ اب دیکھو کیا نفیس نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ ہر ایک کا قبلہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو مقربین ہیں ان کا قبلہ عرش ہے، جو روحانیین ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، جو نبیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس ہے۔ جو نبی کا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، یہ قبلہ تھا حضور کے جسم کا، لیکن حضور کی ذات، حضور کے روح کا قبلہ اللہ کی ذات تھا۔ حضور کی روح کا جو قبلہ تھا وہ اللہ کی ذات ہی تھا۔ تو کسی بڑے محبت نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ بس سارے مل کے کہہ دیجئے نا، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، کہ تو میرے روح برو رہے، میں تیرے روح برو رہوں۔ تو بے عبدی فرمانے کا پہلی حکمت کیا تھی کہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ اچھا بتاؤ تھک تو نہیں گئے؟ بے عبدی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک بولیے نہیں ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بولیے؟ اللہ کے عبد ہے۔ کیا ہے؟ عبد ہے، بندے ہیں۔ لیکن بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک عبد تو وہ ہے
جو چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو بتائیے عبد عبد فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہو گیا۔ اور حضور جو ہیں عبد نہیں ہیں، عبد ہو ہیں۔ کیا ہے؟ عبد ہو۔ میری بات کو مانتے ہو؟ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ ارے کہیں نہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ عبدہ، اور میں اور آپ ہیں عبد۔ عبد کوئی اور چیز ہے، عبدہ کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی وہ پتے کی بات کہی، وہ کہتا ہے عبد دیدر عبدہ چیز دیگر ای سراپا انتظار او منتظر۔ اب یہ ہے انتظار میں ہے، اور عبدہ وہ ہے جو اللہ منتظر ہو رہا ہے۔ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شان عاجزی کے ساتھ گئے تھے۔ کس کے ساتھ گئے تھے؟ شان عاجزی کے ساتھ گئے تھے۔